الصلاة القائمة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر قال يا معاذ لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت ولا تؤكن والديك وإن أمراك أن تخرج من مالك وأهلك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے ہے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ تحیت والسلام کی مبارک ذات پر۔ میں نے آپ کے سامنے سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے ایک حدیث کا ابتدائیہ پڑھا ہے۔ اس حدیث میں حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی، تو میں مختصراً ان 10 باتوں کا ذکر کروں گا اور ان چیزوں کے ذکر سے پہلے راوی حدیث حضرت معاذ بن جبل کا مختصر تعارف ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے جو علماء حق ہیں، علماء حق ہیں، ان کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور کی اس بشارت کے بعد کسی اور فضیلت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا، مدینے کے رہنے والے انصاری تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبوت کے 12ویں سال میں، یعنی آپ ابھی مکہ المکرمہ میں تھے اور نبوت کا 12واں سال چل رہا تھا، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں اسلام کے پہلے مجاہد مبلغ پہنچے، تو انہوں نے قبائل میں پھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر دینا شروع کر دی۔ تو حضرت معاذ بن جبل حضرت مصعب ابن عمیر کی دعوت پر 18 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے۔ 18 برس کون سی عمر ہے؟ جب اللہ کسی پہ حق کھولنا چاہے، جب اللہ کسی سچی بات کسی پہ وعدے کرنا چاہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے۔ تو یہ نوجوان بڑے تھے اور خوبصورت بڑے تھے، اور اس کے ساتھ طلب علم کا انہیں کا جو شوق تھا، جب حضور مدینہ میں تشریف لے آئے تو یہ کسی وقت بھی حضور کی مجلس سے غائب نہیں ہوتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات بڑے کرتے تھے، اور سوالات وہی طالب علم کرتا ہے جو جاننا چاہتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے سوال بھی وہی کرتا ہے۔ تو ایک دن ان کے اس ذوق کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا، یعنی اس ذوق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور انہیں کچھ وصیتیں فرمائیں۔ ایک تو یہ موقع ہے، اور دوسرا موقع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں یمن، چونکہ دعوت کے ساتھ اس کا بہت سارا علاقہ جنگ کے بغیر فتح ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا وہاں کچھ حصے کا عامل بنا کر بھیجا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے عمل بنانے کی وجہ یہ ہوگی، میرا گمان ہے، چونکہ ان کے پاس کتاب و سنت کا علم بڑا تھا، وہ انتظام بھی کریں گے اور قرآن و سنت کی دعوت کا عمل بھی بڑی پختگی کے ساتھ کریں گے۔ ایک اس کی، ورنہ منتظم اور بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل ہی کا انتخاب کیا، اور ان کو یہ شرف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے، مسجد نبوی میں، اور آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو بنی سلمہ کے محلے کی مسجد کا اپنی زندگی میں امام مقرر دیا۔ یعنی کیا شان ہوگی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جماعت کرواتے ہیں اور معاذ بن جبل آپ کی حیات طیبہ کے اندر بنی سلمہ کا محلہ یہ احد کی جانب تھا، مدینے سے شمال کے علاقے میں یہ بنی سلمہ تھا۔ بنی سلمہ نے اپنی رہائش وہاں سے منتقل کر کے مدینے میں مسجد نبوی کے پاس لانا چاہیے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم یہ کیوں کام کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے جی ہم مسجد کے پڑوس میں آنا چاہتے ہیں، ہم وہاں سے چل کر تقریباً یہ 3 میل کا فاصلہ تھا بنی سلمہ کے علاقے کا، ہم 5 نمازیں یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ ہمارے لیے مشکل کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم ادھر رہو، تو ان کا امام آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا، وہ نے 5 نمازیں پڑھاتے۔ اور معیار کیا مقرر کیا تھا آپ نے امام کے لیے؟ آج بھی وہ ہے کہ اگر بہت سارے لوگ ہوں اور مقرر امام نہ ہو، یہ مقرر امام ہو تو پھر تو کوئی بھی جماعت نہیں کروائے گا نا، مقرر امام ہے۔ اگر امام مقرر نہیں ہے تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تو اب امامت کا حق کس کو ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار مقرر کیا ہے تو معیار یہ ہے اعلمہم بکتاب اللہ، جس کے پاس قرآن کا علم سب سے زیادہ ہو۔ تو پوچھا گیا اگر قرآن کا علم سب کے پاس یکساں ہو، برابر ہو، تو آپ نے فرمایا اعلمہم بالسنہ، جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہو۔ اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو ان میں ہجرت کے لحاظ سے پہلے آیا ہو، ہجرت تو ختم ہو گئی تھی، تو کہا گیا اگر اس میں بھی سب برابر ہوں، تو آپ نے فرمایا جو ان میں عمر میں بڑا ہو، لیکن عمر تو ان کی بہت تھوڑی تھی، 18 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، تو یہ بات 20-22 سال کی عمر بھی کی اندازتاً ہوگی۔ تو نظر آتا ہے کہ پورے بنی سلمہ میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے علمی مرتبے کا کوئی آدمی نہ ہوگا، ان کے علمی مرتبے کا۔ تو آپ نے یمن کے لیے حضرت معاذ بن جبل کو مقرر کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ نے ان کو الوداع کہنا تھا نا، تو آپ 3 میل تک ان کے ساتھ چل کر مدینے سے باہر گئے اور انہیں نصیحتیں کرتے گئے، نصیحتیں کرتے گئے، نصیحتیں کر کے گئے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا معاذ تم جب آؤ گے تو میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ جب یہ جملے نکلے تو حضرت معاذ بن جبل کی چیخیں نکل گئی۔ تو اس موقع پر یہ باتیں بیان کرنے کا اس لیے میں نے چاہا کہ اکثر جو ہے وصیتیں ہیں نا، وصیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے راوی حضرت معاذ بن جبل نظر آتے ہیں اکثر جگہ پر، اور وصیت اور نصیحت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ وصیت وہ ہوتی ہے کہ جو آدمی کسی کو ہدایات دے اور اس کے بعد اس کے ملنے کا امکان کم ہو، اور نصیحت تو عام زندگی میں ہوتی ہے نا، کہتے ہیں نا وصیت لکھ دو، یعنی وہ جملے جس کے بعد آپ کچھ کہہ نہ سکیں، یا آدمی جا رہا ہو، موت کی طرف جا رہا ہو، سفر کی طرف جا رہا ہو، کہ جہاں کہیں امکان کم ہو جائے کہ آدمی آ نہ سکے۔ اور یاد رکھے کسی کے الوداعی جملے کبھی جھوٹ نہیں ہوتے، کبھی جھوٹ نہیں ہوتے۔ اور بالخصوص جب آدمی مر رہا ہو، وہ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، مومن نہ بھی ہو، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا،
کیونکہ وہ اس کے بعد موت دیکھ رہا ہوتا ہے، اور موت کو دیکھ کر کوئی جھوٹ نہیں بولتا، آنکھیں کھل جاتی ہیں، سچائی کھل جاتی ہے، حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ موت کو دیکھ کر کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا، چاہے جائے کہ ایک مومن یا مسلمان بولے۔ اور وہ جملے، وہ باتیں، وہ وصیتیں بڑی کام کی ہوتی ہیں، اور بڑی بروزن، بڑی طاقتور اور سچائی پر مبنی وہ گفتگو ہوتی ہے جسے ہم وصیت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کا ذکر قرآن میں کیا ہے، اور حضرت لقمان کی وصیت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو وصیت کر رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، لو سنو باتیں، جب یعقوب پر موت آ پڑی تو اس نے اپنے بیٹوں سے یہ بات کہی ہے، میرے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیسی بات ہے! اور یہ وہ سچائی ہے، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی علم، دنیا کا کوئی فن اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس ساری کائنات کا خالق اگر ہے تو وہ تنہا اللہ ہے۔ یہ ایسی سچائی ہے، اور قرآن زور زور سے بول کے اب کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جس نے اللہ کے سوا کوئی چیز بنائی ہو تو لائے بھائی۔ کون ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا؟ کون ہے جس نے اس کے اندر سورج چاند کو چلایا؟ کون ہے جس نے اس کے اندر ستاروں کو چمکایا؟ کون ہے جو دن کو لاتا ہے پھر رات کو لاتا ہے؟ کون ہے جو اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کیے ہوئے اور کھڑا ہے؟ کون ہے جس نے تمہیں رحم مادر سے پیدا کیا اور اس طریقے کے ساتھ پھر تمہیں بوڑھا کیا، پھر تمہیں موت کے منہ میں لے گیا؟ ہے کوئی تم میں؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں مجھے 10 باتوں کی وصیت کی، اور پہلی بات یہ کہی، پہلی بات، یا معاذ یا معاذ یا معاذ، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا۔ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ آگ میں جلنے کے ڈر سے بھی یہ کام نہ کرنا، اور تمہاری گردن پر کوئی تلوار رکھ دے تو اس خوف سے بھی یہ کام نہ کرنا۔ اندازہ کریں، چونکہ مومن کی منزل جنت ہے، اور جنت مشرک پہ حرام ہے، جنت مشرک پہ حرام ہے۔ اللہ نے واضح کر دیا قرآن میں کہ میں چاہوں تو سارے گناہ معاف کر دوں، لیکن میں نے طے کیا ہے کہ میں مشرک کا گناہ معاف نہیں کروں گا۔ اندازہ کریں، اور یقیناً لوگ قتل کیے گئے، آگ میں جلائے گئے، تاریخ انسانی، تاریخ ایمانی، تاریخ اسلامی اور استقامت کی تاریخ گواہ ہے کہ پہلے زمانے میں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے طے کر دیا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ان کو آگ کے الو میں پھینکا گیا، انہیں تیل گرم کر کے لوہے کے برتنوں میں ابلتے ہوئے تیل کے اندر پھینکا گیا۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور یہ انتقام ان سے اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 2000-2500 سال پہلے فرعون کی ایک باندی تھی، کس نے واقعہ یہ نہیں سنا؟ جو مسلمان ہو چکی تھی، موسیٰ پہ ایمان لا چکی تھی، بادشاہ وقت کو علم ہوا، اس نے بلایا،
کہ کیا تیرا اور اللہ بھی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ کون؟ آسمان والا۔ اس کے بچے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے، حتیٰ کہ ایک بچہ دودھ پی رہا تھا، اس کے سینے سے لگا ہوا تھا، اور ماں کے سامنے بچوں کو آگ کے الو کے اندر پھینکا گیا تاکہ یہ اللہ کی بندی ایک اللہ سے ایمان سے ہٹ جائے، اللہ کو ضرور مانے لیکن فرعون کو بھی مانے کہ یہ بھی بڑی کرنی والا ہے۔ ایک بچے کو پھینکا گیا، ماں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، اور پھر وقت کے بادشاہ کے جلادوں نے دودھ پیتے بچے کو کھینچ کر اس ابلتے ہوئے تیل میں پھینکا۔ ماں کیا کہوں، یہاں ماں کا کیا حال ہوتا ہے جب انتقام اس درجے پہ کافر کا پہنچتا ہے اور مومن کا ایمان اس درجے پر پہنچتا ہے تو پھر معجزات کا ظہور بھی ہوتا ہے، پھر کرامات کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ جو ابھی بولنے کے قابل نہ تھا، وہ ڈر رہا تھا اور یہ پکار رہا تھا، اور یہ خبر کس نے دی؟ مخبر صادق، میرے اور آپ کے آقا، پہلو اور آخر کے امام اور سید اور سردار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خبر دی، آپ نے فرمایا وہ بچہ بولا، اس نے کہا ماں چلی آؤ میرے پیچھے، چلی آؤ میرے پیچھے، چلی آؤ میرے پیچھے، فکر نہ کرو، میرے لیے اور آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے۔ اور میرے آقا معراج کے سفر میں پہنچے، ایک وادی سے گزرے اور وہاں سے خوشبو اور محلات حسین تر وادی جس کے چاروں طرف سے خوشبوئیں آ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ فرعون کی باندی اور اس بچوں کی قبریں ہیں، جب سے وہ دفن ہوئے اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ یہ میری امانت تیرے سپرد ہے، قیامت کو لوں گا، جب تک قیامت نہ آئے یہاں سے مہک اٹھتی رہے، ایمان کی خوشبوئیں آتی رہے۔ اے معاذ، اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا کسی کو، یہ میرا موضوع نہیں ہے، عنوان نہیں ہے، یہ تو حدیث کا ایک حصہ تھا، میں نے اسی پہ بس کرتا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات کہتے چلوں، شرک کیا ہے؟ یہ بریلوی اور اہل حدیث کی جنگ نہیں ہے، صرف نہیں۔ شاید کوئی یہ سمجھے کہ میں جملے اس لیے بولنے لگا ہوں کہ میں بریلوی مکتبہ فکر کے خلاف، نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کام نہیں کرتا، وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ رہے تو وہ قابل تعریف ہے، اگر وہ کرتا ہے تو وہ کسی بھی مکتبہ فکر میں ہے تو وہ قابل مذمت ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو مجھے اولاد دے، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، یا اللہ تو مجھے رزق دے، اللہ تو مجھے روزی دے۔ یہ مدد کے لیے ہم نے کسی اور کو نہیں کہنا، پلے باندھ لے بات، یہ کام ہم نے کسی اور کے ذمے نہیں لگانے۔ اس کا ترجمہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ اور یاد رکھیں سب سے بڑی عبادت ہے پکارنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ جو موجود نہیں ہے۔ اچھا جی قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، میں ان سے کہوں کہ یہ رومال پکڑا دو، میں نے ان سے مدد مانگی نا، میں نے ان سے مدد مانگی، لیکن یہ موجود ہے، موجود سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں۔ اسباب میں رہ کر آپ ان سے، لیکن اگر قاری صاحب اپنے گھر میں ہو تو میں کہوں رومال پکڑا دو تو میرا عقل ٹھکانے نہیں ہے، میرا عقل ٹھکانے نہیں ہے،
کیونکہ یہ گھر میں نہ تو میری سن رہے ہیں نہ میری مدد کر سکتے. تو جو موجود نہیں ہے اسے مدد کے لیے پکارنا، اور اللہ کو صرف اس لیے پکارا جا سکتا ہے کہ وہ ہر جگہ پہ موجود ہے. وہ اس لائق ہے، وہ اس قابل ہے، وہ اس قوت کا مالک ہے، وہ اس طاقت کا مالک ہے کہ ہر جگہ پہ ہے، ہر جگہ پہ طاقت رکھتا ہے، سننے کی بھی، دیکھنے کی بھی، جواب دینے کی بھی اور مدد کرنے کی بھی. تو اس کے سوا کوئی مردہ ہو کوئی زندہ ہو، وہ ہر جگہ پہ سن نہیں سکتا، جواب نہیں دے سکتا، مدد نہیں کر سکتا، آ نہیں سکتا. اور یہ میری بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ بات قرآن کی ہے اور اللہ کے نبی کی ہے. اچھا بھی دین تو وہی ہے نا، عقیدہ بھی وہی ہے، جو اللہ بتائے اس کا حبیب بتائے. قرآن نے بھی یہ بتایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے میرے نبی انسانیت کو کہہ دو کہ جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی میرا بندہ مجھ کو پکارے فَأُجِيبُ، میں اسی وقت اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا جی، یہ صلاحیت اس کائنات میں کسی کی ہے؟ انی فإنی قریب، تو میرے بندوں کو کہہ دو کہ تمہارا رب بالکل تمہارے قریب ہے. اور کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں تیرے خیالات کو سمجھتا ہوں، تیرے دل کے اندر پیدا ہونے والے وسوسے کی حقیقت کو جانتا ہوں، میں اتنا قریب ہوں. اچھا جی، تو خیر یہ میرا موضوع نہیں تھا، یہ اپنے موقع پر بات آئے. اے معاذ، تجھے قتل بھی کر دیا جائے نا، تجھے جلا بھی دیا جائے تو یہ کام نہیں کرنا تو نے. اور دوسری بات، دوسری وصیت، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنی ماں اور اپنے باپ کی نافرمانی نہ کرنا. ان تخرج من اہلک و مالک. اچھا، کئی احادیث میں اس کے بعد نماز کا ذکر ہے، کئی احادیث میں نماز کا ذکر ہے، لیکن یہ مسند احمد کی روایت، اس میں نماز بعد میں ہے، والدین کا ذکر پہلے ہے. اور کسی جگہ پر شرک کا ذکر کرنے کے بعد نماز کا ذکر ہے، اور اس موقع پر توحید کا ذکر کرنے کے بعد والدین کی اطاعت کا ذکر ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ موضوع کتنا حساس ہے. والدین کی نافرمانی، ان کی اطاعت، نافرمانی اطاعت، یہ عنوان کتنا حساس ہے کہ شرک کے بعد جہاں اللہ اس کو بیان کرتا ہے. اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے، نماز کا نہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت، بندگی صرف اس کی ہوگی. یہ فیصلہ کیا ہے، مشورہ نہیں کیا، نہیں، فیصلہ کیا ہے. اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان ہوگا. یہ دونوں تیرے رب کے فیصلے ہیں. والدین کی فرما برداری اللہ کا فیصلہ ہے، مشورہ نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے اللہ کی. اور یہاں بھی حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو شرک کے بعد کیا کہا؟ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ، ذا سنہ ترجمہ، أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ.
اے مال نافرمانی نہ کرنا، اگر وہ تمہیں یہ بھی کہہ دے نا، یہ بھی کہ وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگر تمہیں امر دے دیں، حکم دے دیں، ان تخرج من اہلک و مالک، اپنا سب کچھ چھوڑ کے گھر سے نکل جا تو نکل جانا، آگے دلیلیں نہ دینا، آگے کھڑے نہ ہونا، ان سے مباحثہ نہ کرنا، ان سے جھگڑا نہ کرنا، ان کے آگے نہ کھڑا ہونا، وہ تمہیں کہیں سب کچھ چھوڑ کے نکل جا، نکل جانا۔ کیا بات ہے! وہ ایک شخص آیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ فضول خرچ بڑا ہے، یقیناً بوڑھا ہوگا، کماتا نہیں ہوگا، یا کمانے کی عمر گزر چکی ہوگی، اور یہ جوان، اس کی ہڈی کاروبار خوب چلتا ہوگا، یہ مال جمع کرنے کا عادی ہوگا، اور باپ اس سے کچھ لے کے خرچ کرتا ہوگا، اور نہ تو مدینے میں اتنی ریل پیل تھی کہ ہر آدمی ریشم کا لباس پہنے اور بڑے بڑے دسترخوان بچھائے، مدینے کی حالت تو یہ تھی نا، چند کھجوریں زیادہ کھا لیتا ہوگا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا باپ فضول خرچ بڑا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اسے بھیجو میں سمجھاؤں؟ حالانکہ مزاج رسالت تو یہی تھا نا کہ آپ کہتے بھئی اپنے باپ کو ساتھ لے کر آنا، میں اس سے پوچھوں گا، میں اسے سمجھاؤں گا، اسے مشورہ دوں گا۔ نہیں، آپ نے اس کی بات سنی اور آپ نے فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے ہیں، اٹھ جا یہاں سے۔ اچھا، ویسے بڑے تعجب کی بات نہیں، 7 بھائی ہوتے ہیں، 4 بہنیں ہوتی ہیں، اکثر ایسے ہیں، 3 بھائی 3 بہنیں، 6 بھائی 3 بہنیں، یہ 8 9 10 کا کنبہ، یہ باپ ان کو پالتا بھی ہے، سنبھالتا بھی ہے، انہیں دوائی بھی لے کے دیتا ہے، اس کی تعلیم کا بندوبست بھی کرتا ہے، ان کے دکھ سکھ کو بھی سنبھالتا اور نبھاتا ہے۔ آخر بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ جب یہ تنہا باپ ماں بوڑھے ہو جاتے ہیں تو 8 بچے 7 بچے 9 بچے ایک باپ اور ایک ماں کو سنبھال نہیں سکتے۔ اولڈ ہوم ان کے لیے بنے ہیں نا، بوڑھوں کے گھر ان کے لیے بنے ہیں نا، وہاں جمع کراتے ہیں نا۔ آج بھی بوڑھوں کا حال، جن گھروں میں دین نہیں ہے یا بچے دیندار نہیں ہیں، اولاد دیندار نہیں ہے، ان گھروں میں بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کا حال تو دیکھو کیا ہے۔ وہ در در کے دھکے کھاتے ہیں، ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو خیر، یہ تو وصایا رسول اللہ تھی جو حضرت معاذ کو دی جا رہی تھی، ورنہ یہ اپنی اپنی جگہ پہ بہت بہت بڑا عنوان ہے، بہت بہت بڑا عنوان ہے۔ میں اسی حدیث کی تفصیل آگے چل کر انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔